بدعت حسنہ یعنی پاک پاخانہ. بدعتی سے مناظرہ تھا، مجھے کہتے بدعت کی تقسیم مان رہا. میں نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا حدیث میں کل بدعت ضلالہ. کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ میں نے کہا سندن بخاری کے ہم پلڑا، تم سند پر کلام کرو، میں حاضر ہوں. کہتے ہیں میں تو قائل ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھائے لوگوں کو کہ بدعت حسنہ کس کو کہتے ہیں. کہنے لگا میں نہیں سمجھا سکتے. میں نے کہا میں سمجھاؤں گا، آپ خفا نہیں ہوں گے. کہنے لگا نہیں آپ کہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بدعت حسنہ اس طرح ضروری ہے جس طرح پاخانہ کھانا. کہا میں نے تو نہیں کہا. میں نے کہا آپ نے مجھے خود اجازت دی ہے کہ آپ سمجھائیں، آپ کو ماننا پڑے گا. پاک پاخانہ جیسے گوبر و لیت پاک نہیں ہوتا، بدعت گند در گند ہے. اور مجدد نے وہ نر فرزند توحید و سنت کے، انہوں نے مکتوبات میں کہا ہے در بدعت ہے حسن نیس. بدعت میں کوئی حسن وسن نہیں. حسن و نور بے تمام در سنن مصطفیٰ. حسن و نور تو پیغمبر کی سنتوں میں ہے. آنکھ آرا بدعت می گوین حسن اندرا اس کو جامع ہے. جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں حسن کہاں سے آئے گی؟ آگے لکھتے ہیں میں علماء کو نصیحت کرتا ہوں کہ دین کے تحفظ کے لیے کبھی بھی بدعت حسنہ کے قائل نہ ہو. میں پوچھتا ہوں یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہے، تمہارے حق میں قبول نہیں ہے. تم تو بدعت حسنہ کے عنوان سے گندگیاں کھا رہے ہیں. ہم آج تفسیر قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ در بدعت ہے حسن ہے، کوئی حسن نہیں. بدعت حسنہ اور سیئہ کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. جن بزرگوں نے حسنہ اور سیئہ کہا تھا انہوں نے تو اذان سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکالا، اور انہوں نے تو میلاد کے محفل نہیں چڑھائے، اور انہوں نے تو کنڈے نہیں کیے، اور انہوں نے تو مسجدوں میں ہنگامے نہیں کروائے. آپ کرتے تو آپ اس کا مفہوم بدل رہے ہیں، غلط لے رہے ہیں. آپ کے منہ کو بند کرنے کا یہی طریقہ ہے. شیطان نے کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، دیکھا ذرا میں خوبصورت دکھاؤں گے ان کے لیے. کیا دکھاؤ گے؟ وہ بدعت کی کوئی حد ہے؟ کوئی ایک چیز ہے؟ اور بدعت ایک ہوتی ہے کیا؟ ہر جگہ کی علیحدہ بدعت. کراچی والے اذان روافظ دیکھو، اس میں 10 الفاظ ہیں. تہران سے 5 ہے، مشہد سے 3 ہے. بدعت کی کبھی بھی سرحدیں نہیں ہوتی. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں خوبصورت دکھاؤں. وہ خوبصورت کیا دکھاؤ گے؟ غیر مقلد بدعتی بتاؤ تو صحیح. نہ بس خوبصورت دکھاؤں گا. خدا مجھے چھوڑ دے آپ، میں اپنے یار دوستوں کو جمع کروں گا، پگڑیاں ان کی ہری کرا دوں گا، شلوار کے 5 ان کے نیچے لے جاؤں گا، مسجدوں میں ان کو بٹھاؤں گا کہ حی علی الصلاۃ کے بغیر خبردار کے کھڑے ہو گئے، اور سب درود شریف پڑھنے کے بجائے الا مکاء و تصدیہ، وما کان صلاۃ من البیت الا مکاء و تصدیہ. سیٹیاں بجا کے نمازیں پڑھو، سیٹیاں بجاؤ ذرا. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں خوبصورت دکھا دوں گا ان کو اپنی بدعت پر بڑا ناز ہے. وہ بلے پلے جتنے ہیں وہ سارے بدعت میں ڈوبے ہوئے بلے پلے. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں بہکا دوں گا ان سب کو. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے بندے جو ان میں سے چنے ہوئے ہیں برگزیدہ، اللہ نے ان کو بچایا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا یہ راستہ میرا بالکل سیدھا ہے، یعنی اسلام، یعنی توحید، یعنی سنت انبیاء. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے نہیں ہے تیرا ان پر کوئی زور. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیرے ساتھ ہو جائے گمراہوں میں سے. وان جہنم لموعدہم اجمعین، اور بے شک دوزخ وعدہ ہے ان سب سے، یہ دوزخ جا کے سیدھے ہوں گے. لہا سبعۃ ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں. لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے حصہ علیحدہ علیحدہ ہے. یہ انگوٹھا چومنے والے ایک دروازے سے، یہ عرس منانے والے درگاہوں پہ سجدہ کرنے والے دوسرے دروازے سے،
صلاۃ السلام میں تحریف کرنے والے تیسرے دروازے سے، یہ دعاؤں میں ان اللہ پڑھنے والے چوتھے دروازے سے، اور یہ بزرگوں کو مشکل کشا کہنے والے پانچویں دروازے سے، حاجت رواں کہنے والے چھٹے دروازے سے، مسجدوں میں جشن منانے والے ساتویں دروازے سے، منہم جزء مقسوم، ہر جہنم کے ہر دروازے پر ان کے علیحدہ علیحدہ رش لگے گا۔ مفسرین نے کہا ہے اور ان کے نام بتائے ہیں جہنم کے دروازوں کے، ایک دروازے کا نام ہے حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، دوسرے کا نام ہے حاویہ، جو سورہ قاریہ کے اخیر میں، تیسرے کا نام ہے لظا، انہا لظا، سورۃ معارج میں ہے، چوتھے کا نام ہے سقر، سورۃ مدثر میں ہے، وما ادراک ما السقر، پانچویں کا نام ہے جہیم، چھٹے کا نام ہے سعیر، سورہ ملک میں، ساتویں کا نام ہے جہنم۔ اس قدر دلیر ہو گئے اور اس قدر سر چڑھے ہیں، کسی عالم، کسی دینی ادارے، کسی مسجد تک کو معاف نہیں کرتے۔ ہندوستان ہندوؤں کا اسٹیٹ ہے، لیکن وہاں مندر اور مسجد دونوں کا بل معاف، مذہبی جگہوں کا بل معاف کر دیا گیا، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مذہبی لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں اس لیے ان پر ڈبل لگا۔ ظالم، وہ تو لوگوں کے اور قوم کے ادارے ہیں، ان کے تعاون و مدد سے چلتے ہیں۔ جو ادارہ کسی کے سہارے چل رہا ہو وہ کبھی متمول نہیں ہو، یہ قاعدہ سمجھ لو۔ کیا جس ادارے یا جس فرد کا کسی پر سہارا ہو وہ متمول نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے ہاں یہ بحث ہے کہ غنی اور فقیر کس کو کہتے ہیں، کہ یہ شخص غنی ہے، آپ کہتے نہیں یہ دوسرا فقیر ہے۔ غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس اسباب اور ذرائع اپنے موجود و مال کے، اس کو غنی کہتے ہیں، بھلے وہ مقروض کیوں نہ ہو۔ عند الشرع غنی، اس کی جائیدادیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، منڈیاں ہیں، کارخانے اور فیکٹریاں ہیں۔ اور فقیر اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس مال کے ذرائع اور وسائل اپنے نہیں۔ اس لیے حضرت الاستاذ محدث العصر حضرت بنوری فرماتے تھے کہ مسجد اور مدرسے کے ساتھ بدترین ظلم وہاں دکانیں بنانی ہے، اور حضرت بنوری ٹاؤن کے ساتھ جو دکانیں ہیں ان کے بنانے پر وہاں کی کمیٹی کو عند اللہ ماخوذ و مسئول سمجھتے تھے۔ اس میں تمول پیدا کرنا یہ جرم ہے اور بدترین گناہ ہے۔ قومی ادارہ قومی طرز کا ہو کہ جب قوم کا جی چاہے اس کی مدد کر لے، اور جس کا دل چاہے وہ آئے اور اس میں تعاون کر لے۔ تو غنی کی تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس تمول کے اسباب اور ذرائع اپنے موجود ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس تمول اور کے اسباب اور وسائل نہ ہو۔ دوسرے کا کیا سہارا ہے؟ وہ ایک آدمی ایک ادارے کو 20 لاکھ دیتا ہے، اس دفعہ کہیے کہ حضرت معافی چاہتا ہوں، کیا اس کے گلے میں رسی ڈالی جائے گی؟ اس کے خلاف کیس کیا جائے گا؟